السلام علیکم. اٹس می اسوت الجنت اینڈ یو آر واچنگ اور یوٹیوب چینل گلوبل لٹریچر. تو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رابرٹ فراسٹ کی ایک پوئم اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ. بہت ہی انٹرسٹنگ سی پوئم ہے. تو اس کے پوئم پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں اس کے پوئٹ کا. رابرٹ فراسٹ ہے وہ ایسے رائٹر ہیں جو کہ نیچر کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور نیچر کے بارے میں ہی زیادہ تر لکھتے ہیں. ان کو نیچر سے بے انتہا محبت ہے. تو یہ جو پوئم ہے یہ بھی کچھ ایسی ہی ہے, نیچر سے ہی لنکڈ ہے. تو سب سے پہلے پوئم کے ٹائٹل پر جاتے ہیں, اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ. ٹھیک ہے, اسٹاپنگ مطلب رکنا, بائی ووڈز کا مطلب فارسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ٹریز بھی ہو سکتا ہے. سنوئی مطلب برف باری والی. ایوننگ ٹائم کون سا ہے؟ شام کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ مطلب اسپیکر جو ہے وہ ایک ایوننگ کے ٹائم جب سنو ہو رہی تھی وہ ووڈز کے ساتھ رکا, فارسٹ کے ساتھ رکا یا پھر ٹریز کے ساتھ رکا. یہ تو ہو گیا سرفیس میننگ. اگر ڈیپر میننگ پہ جائیں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا میننگ بنتا ہے. اسٹاپنگ مطلب رکنا, کسی چیز سے اسپیس لینا, یہ بھی ہو سکتا ہے. بائی ووڈز جنگلات کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر ٹریز کو شو کرتے ہیں. نیچر آن اے سنوئی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنوئی کیا ہوتی ہے؟ کولڈ ہوتی ہے نا, کولڈ برف منجمد کر دینے والی. ایوننگ ڈارکر سائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ڈارکر سائڈ اس دنیا کی اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ دنیا جو کہ منجمد ہو چکی ہے, اپنی بزی روٹین ہے اس کی. ٹھیک ہے, اس سے ایک گیپ لینا اور گیپ لے کر کس چیز کی طرف جانا؟ ووڈز مطلب جنگلات, ٹریز مطلب نیچر کی طرف جانا, کہ اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کر اسٹاپنگ مطلب رک کر کس کی طرف جانا؟ نیچر کی طرف جانا اور نیچر کو فیل کرنا. اوکے, تو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. Whose woods these are, I think I know. کس کے یہ جنگلات ہیں, کس کے یہ ٹریز ہیں, شاید کہ میں جانتا ہوں. His house is in the village though. مجھے لگتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ ولیج میں ہی ہے جس کی یہ ٹریز ہیں. He will not see me stopping here. شاید وہ مجھے اپنے گھر سے یہاں پہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا. To watch his woods fill up with snow. کہ میں یہاں پہ ٹھہر کر اس کے ووڈز کو, اس کے جنگلات کو, اس کے ٹریز کو دیکھ رہا ہوں. اس پورے پیراگراف کا کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ کس جنگلات میں سے گزر رہا ہے, ٹریز میں سے گزر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جس کے یہ جنگلات ہیں اس کو شاید میں جانتا ہوں اور اس کا گھر کہاں ہے؟ ولیج میں ہے, اور شاید وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا کہ میں اس کے ووڈز کو یہاں دیکھ کر یہ سنو انجوائے کر رہا ہوں, اس نیچر کو انجوائے کر رہا ہوں. اچھا, دوسری میننگ میں دیکھیں تو کیا بنتا ہے؟ دیکھیں, ولیج کا جو سینس بنتا ہے نا وہ سویلائزیشن بنتی ہے, سوسائٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, ووڈز نیچر ہو گیا. اسٹاپنگ اوبویسلی رکنا ہے. واچ دا ووڈز فل اپ وتھ سنو. سنو کا کیا مطلب ہے کہ وہیں کولڈنس آ رہی ہے. کولڈنس کا مطلب کہ میں نا سوسائٹی سے, سویلائزیشن سے ہٹ کر میں کس کی طرف میں نے رخ کیا ہوا ہے؟ اپنا نیچر کی طرف رخ کیا ہوا ہے. یہ اس کا ڈیپر میننگ بنتا ہے. نیکسٹ, مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کیور. کیور کا کیا مطلب ہے؟ عجیب. میرے گھوڑے نے نا عجیب سے محسوس کیا ہوگا کہ میں شام کے ٹائم ادھر رک گیا. ٹو اسٹاپ وداؤٹ اے فارم ہاؤس نیئر. نزدیک تو کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے, پھر بھی جو میرا رائڈر ہے وہ یہاں رک گیا ہے. بٹوین دا ووڈز اینڈ فروزن لیک. ووڈز مطلب وہیں ٹریز, فروزن لیک ان کے درمیان ٹھہر گیا ہے. دا ڈارکسٹ ایوننگ آف دا ایئر. کہ شام کا ٹائم ہے, رات کا ٹائم ہے, رات بہت گہری ہو رہی ہے اور میرا جو رائڈر ہے وہ ادھر ٹھہر گیا ہے. ٹھیک ہے, ادھر فارم ہاؤس کا مطلب وہیں دوبارہ سوسائٹی ہے. ووڈز کا مطلب وہیں نیچر ہے, فروزن لیک. ٹھیک ہے, دنیا کے جو قانون ہیں, جو رولز وغیرہ ہیں, کہ میں مطلب میرے ہارس کا ادھر نا میٹافور یوز ہوا ہے سول کا.
ٹھیک ہے. میری سول کو عجیب سا فیل ہو رہا ہے، میری سول یہ فیل کر رہی ہے کہ میں مطلب دنیا کی روایات سے ہٹ رہا ہوں. فارم ہاؤس میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کے رولز وغیرہ، سوسائٹی کے رولز وغیرہ سے ہٹ کر، اور میں کس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں؟ میں انجوائے کر رہا ہوں نیچر کو. ہی گیوز ہز ہارنس بیلز اے شیک. ہارنس بیل وہ جو لگام ہوتی ہے گھوڑے کو جس سے پکڑتے ہیں. ادھر امیجری، ساؤنڈ امیجری یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب ہارنس، وہ جو بیل لگی ہوئی ہے اس کے گلے میں، اس کی آواز آ رہی ہے. ٹو آسک اف دیئر از سم مسٹیک. تو اسے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. ہارس یہ بات سوچتا ہے کہ میری جو مطلب اپنی گھنٹی بجاتا ہے کہ یہاں رک کر ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ. اور مطلب ہر طرف خاموشی، ہر طرف خاموشی. ادھر جو ساؤنڈ، یہ جو ساؤنڈ سویپ کی بات آ رہی ہے نا، وہ ہلکی ہلکی جو وہ اسنو ہو رہی ہے نا، برف باری ہو رہی ہے، اس کی آواز. ٹھیک ہے، ادھر بھی امیجری، ساؤنڈ امیجری یوز ہوئی ہے. آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیک. ٹھیک ہے، ہوا کی آواز. ادھر 3 طرح کی ساؤنڈز ہیں. ایک ہارنس کی آواز، وہ جو بیل لٹکی ہوئی ہے گھوڑے کے گلے میں، ایک جو ہوا چل رہی ہے، اور ایک جو سنو گر رہی ہے. یہ 3 امیجریز یہاں یوز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو گھوڑے کی بیل بجتی ہے، ٹھیک ہے، ہارنس والی. دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی غلطی تو نہیں کرے ہم یہاں ٹھہر کے. تیسری کیا بات ہے کہ مطلب وہ ہلکی ہلکی جو سنو ہے اس کی آواز آ رہی ہے، اور وہ کامنس پیدا کر رہی ہے. آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیک. اور ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. نیکسٹ ہے the woods are lovely dark and deep. ووڈس جنگل کیسے ہیں؟ لولی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. ڈارک مطلب گہرے ہیں، ڈیپ کا مطلب گہرے اوبیسلی. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ. لیکن میرے ایسے بہت سارے وعدے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں. ادھر پرومسز مطلب ایسے ٹاسک بہت زیادہ ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں. اینڈ مائلس ٹو گو بیفور آئی سلیپ. اینڈ مائلس ٹو گو بیفور آئی سلیپ، کہ میں نے سونے سے پہلے پہنچنا ہے، کہیں پہنچنا ہے. ادھر سلیپ جو میٹافر ہے وہ ڈیتھ کا ہے. ٹھیک ہے، کہ مرنے سے پہلے میں نے بہت زیادہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو پوری پوئم ہے، اس کا جو تھیم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے اندر بہت زیادہ بزی ہو گیا اور اس نے نیچر کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ ڈیتھ سے پہلے، مجھے ڈیتھ تو آنی ہے ہر کسی کو، لیکن وہ بہت سارے ہم نے ٹاسک ہیں وہ پورے کرنے ہیں، تو میں وہ فلفل کرنے چاہیے. بے شک موت جو ہے وہ ہر کسی کو آنی ہے. تو یہ جو لاسٹ اسٹینزا ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسے بہت سارے پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے. ایک ڈیتھ کے پرسپیکٹیو میں، ایک سلیپ کے پرسپیکٹیو میں، کہ بہت سارے کام ہیں جو کہ پورے کرنے ہیں. مرنے سے پہلے بھی بہت کچھ کرنا ہے. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ویل میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب our channel.